پروفیسر قادری صاحب، تمام انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو مرکزی نقطہ اپنی دعوت کا اور تبلیغ کا رکھا اور سب سے زیادہ اسی پر بات کی اور آخری وقت بھی اسی پر بات کی. یعنی کیا بات ہے اور کیا شان ہے. جی میں نے عرض کروں گا کہ تو عقیدہ توحید 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے. تو اسی طرح ہر نبی نے اس کی وصیت کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو آخری وصیتیں ہیں ان میں اسی پر زور رہا. اور آپ کی وصیتوں کا آغاز خطبہ حجۃ الوداع سے ہو جاتا. بے شک الوداعی خطبہ تھا نا، اس سے وصایا کا آغاز ہو گیا. اور جو آخری کلمات ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ون آف دا 6 authentic books of حدیث، اور حدیث نمبر 2605. اور اس حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ یہ بار بار دہرائے، اور اس کے بعد آپ کی زبان اقدس جو ہے وہ بند ہو گئی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ، نماز، یعنی اللہ کی بندگی، اس کی عبادت، کسی اور کی نہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنی، اس کی عبادت کرنی. توحید الہی کا عملی اقرار. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلام جو ماتحت ہیں، غلام ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے. آخری وقت میں یہ وصیت کر کے فرمایا کہ غلاموں کے کیا حقوق ہیں. تبھی تو پیغمبر انسانیت ہے نا جی. پنڈت ہری چند اختر نے کہا کہ اس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر، سبحان اللہ، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی جس میں توحید کا درس کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اور علامہ اقبال مزید کہتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تو توحید کا جو مرکزی نقطہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا میں وہ رہا کہ توحید. اسی لیے ہماری شریعت میں، پچھلی شریعتوں میں کیا تھا کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سد ذرائع کے لیے بالکل سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا. سجدہ عبودیت وہ تو شرک ہے، سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بھی اس امت میں منع کر دیا. حالانکہ سورہ یوسف میں ذکر ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا. اور یہاں پر یہ توحید کے اہتمام کے لیے کیا گیا کہ سجدہ تعظیمی بھی بند کر دیا گیا. تو توحید جو کہ جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے قیامت والے دن، کہ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. تو یہ توحید کے ہی اثرات ہے کہ بندے کے اندر جواب دہی، کہ وہ کرپشن سے بچے، جرائم سے بچے، گناہوں سے بچے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور بھی توحید سے پختہ ہوتا ہے. تو اسی پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے اور اسے آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ کو سلامت رکھے.